السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ان کی سوچ، سمجھ اور مزاج کے مطابق 3 کیٹیگریز کے اندر تقسیم کیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی لاجک، منطق، ڈر اور خوف سے کسی کام کو کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، بلکہ انعام یا فائدہ ان کی سب سے بڑی موٹیویشن ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کہ وہ دنیا کی زندگی اللہ کی مرضی اور اس کے احکامات کے مطابق گزاریں تو انہیں انعام کے طور پر مرنے کے بعد جنت عطا کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے، جس سے بڑا انعام اس پوری دنیا و کائنات کے اندر کوئی اور موجود نہیں ہے۔ پھر آتے ہیں دوسرے نمبر پر وہ لوگ جو کسی منطق، دلائل یا انعام کے لالچ سے متاثر نہیں ہوتے، بلکہ انہیں صرف ڈر اور خوف سے ہی سچی بات بھی منوانے کے لیے انہیں قائل کرنا پڑتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے عذاب سے ڈرایا، انہیں قوموں کی تباہی، قیامت کا منظر اور جہنم کے ساتھ ساتھ قبر کی سختیوں سے بھی ڈرایا تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو کہ نہ تو ڈرتے ہیں، نہ ہی انہیں کسی قسم کے انعام کے لالچ کے ذریعے منانا ممکن ہے، بلکہ یہ بہت ہی زیادہ سوچ و بچار رکھنے والے یا انٹلیکچوئل مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں نہ تو کوئی ڈر اور خوف کوئی کام کروانے کے لیے یا سچ منوانے کے لیے قائل کر سکتا ہے سوائے لاجک اور منطق کے، اور اسی لاجک سے متاثر ہو کر وہ سچ اور حق کی بات کو پہچان کر اپناتے بھی ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا، اس میں اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کی، ایسے انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دی تاکہ وہ اپنے خالق کی موجودگی کو محسوس کریں، اپنے دنیاوی مقصد کو سمجھیں کہ ہمارا اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد اور اس اتنی بڑی کائنات کو تخلیق کرنے کا مقصد آخر ہے کیا۔ ایسے لوگ آج بھی قرآن مجید کے دلائل اور معجزات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر رہے ہیں، جو کہ آج سے 1400 سال پہلے عرب کے صحرا کے اندر وہ حقائق بیان کر رہا ہے جو کہ آج ہماری جدید ٹیکنالوجی کو سمجھنے میں 1400 سال لگ گئے۔ اور اسی لیے انہی حقائق کے ذریعے متاثر ہونے والے لوگوں میں زیادہ تر غیر مسلم سکالرز، سائنٹسٹ اور تھنک ٹینکرز ہی شامل ہیں، جو کہ صرف اور صرف حقائق اور لاجک کو ہی تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ عرب کے صحرا کے اندر اونٹ چرانے والا ایک چرواہا ضروری نہیں کہ لاجک اور حقائق کو تسلیم کرے اور خود سے تحقیق کرے، بلکہ اس کے لیے جنت کا انعام یا دوزخ کا خوف ہی کسی کام کے آمادہ کرنے کے لیے کام آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے مزاج، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے اندر فرق رکھا ہے۔ اور جہاں تک جہنم کے عذاب کا تعلق ہے تو وہ اتنا ہی دردناک ہے کہ کافروں کی روح نکلنے سے لے کر انہیں دفنانے تک، اور قیامت کے انتظار میں اور قیامت کے بعد جہنم کا اتنا دردناک عذاب ہے کہ خدا کی پناہ، کیونکہ کافروں کی موت پر بھیانک شکل کے موت کے فرشتے آ کر اس کے جسم کو کوڑے لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ قبر کے اندر غسیلی آنکھوں والے بھیانک فرشتے یعنی کہ منکر نکیر اس کی قبر میں سوال کرتے ہیں، اس کی قبر تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ فرشتے اتنی زور سے اپنے چابک کے ذریعے اس کافر کی لاش کو مارتے ہیں کہ اس کا جسم 7 زمینوں کے نیچے دفن جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ میں نے سوچا کہ ایک دن تمہیں عذاب قبر کی ایک جھلک اللہ کے حکم سے دکھا دوں، لیکن مجھے ڈر تھا کہ تم اس کے خوف سے اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو گے۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، جس کا ایندھن انسان اور کافروں کے خدا یعنی کہ ان کے بت ہوں گے۔ دوزخیوں کے لیے سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا آگ کے جوتے، جس کی گرمی سے ان کا دماغ پگھل کر رہ جائے گا۔ پینے کے لیے انہیں ابلتا ہوا پانی دستیاب ہوگا، کھانے کے لیے کانٹوں والا جہنمی پھل اور آگ کا سمندر جس کے اندر وہ تڑپتے ہوں گے۔ ان کی کھالیں اس عذاب سے جل جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ بار بار ان کو نئی کھال عطا فرمائے گا تاکہ ان لوگوں کو ہمیشہ ایسے ہی عذاب ہوتا رہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم میں آگ کے عذاب کے ساتھ ساتھ ٹھنڈ کا یعنی کہ سردی کا عذاب بھی ہوگا؟ جی ہاں، کافروں کے عذاب کے لیے جہنم میں ایک ایسی ٹھنڈی وادی بھی موجود ہے جس کو زمہریر کہتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر بیان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم نے ایک روز اپنے رب کے حضور میں شکایت کی اور کہا کہ میرے رب، میرے ہی بعض حصے نے بعض کو کھا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانسوں کی اجازت دی، ایک سانس سردی میں اور ایک گرمی میں، اور تم لوگ انتہائی گرمی اور انتہائی سردی کے جو موسم دیکھتے ہو اس کا یہی سبب ہے، یعنی کہ جہنم میں بھی سردی کا یا ٹھنڈ کے عذاب کا الگ سے حصہ موجود ہے۔ جہنم کا زمہریر ایک ایسا مقام ہے جہاں کافر کا جسم اس کی سخت ٹھنڈک کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، یہاں تک کہ دوزخیوں کی ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز بھی سنائی دے گی۔ جب جہنمی لوگ آگ کے اندر ابالے جا رہے ہوں گے تو اس آگ سے بچنے کے لیے اس زمہریر وادی کی طرف بھاگیں گے۔ جب اس میں گریں گے تو ان کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، یہاں تک کہ ان کے ٹوٹنے کی آواز بھی سنائی دے گی، کیونکہ ان کے جسم کے اندر اس کو سہنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل جہنم گرمی سے جب فریاد کریں گے تو ان کی فریاد ایک ایسی ٹھنڈی ہوا سے پوری کی جائے گی جو کہ ان کی ہڈیوں تک کو پھاڑ کر رکھ دے گی، اور اس کی تکلیف سے گھبرا کر وہ پھر سے آگ کو طلب کریں گے کہ ہمیں واپس اسی جہنم کی آگ کے اندر ڈال دو۔
لیکن کیا اس ٹھنڈ کا مظاہرہ ہم اپنی آنکھوں کے ذریعے اس دنیا کے اندر بھی کر سکتے ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ کائنات کے کسی کونے کے اندر اللہ تعالیٰ نے انٹلیکچوئل لوگوں کو منوانے کے لیے کہ میری جہنم واقعی وجود رکھتی ہے، اس کائنات کے کونے کے اندر کوئی اتنا زیادہ ٹیمپریچر موجود ہو سکتا ہے جو کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو؟ جی ہاں، ایسا ہی ہو چکا ہے، کیونکہ اب تک سائنٹسٹ یہ مانتے تھے کہ اس پوری کائنات کے اندر -271 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم ٹیمپریچر بالکل ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتا، جسے ایبسولوٹ زیرو کہتے ہیں۔ لیکن سائنٹسٹ کا یہ یقین اس وقت غلط ثابت ہو گیا جب 1995 کے اندر دی بومرینگ نیبولا کی دریافت ہوئی، جو کہ ہماری زمین سے 5000 لائٹ ایئر کی دوری پر موجود ہے۔ اس کا ٹیمپریچر -271 ڈگری سینٹی گریڈ یعنی کہ ایبسولوٹ زیرو یا اس سے بھی کم ہے۔ یہ اب تک ڈسکور ہونے والا وہ واحد نیبولا ہے جو کہ بگ بینگ کے پیچھے ہونے والی ریڈیشن لائٹ سے بھی کہیں زیادہ ٹھنڈا ہے۔ یاد رہے کہ سائنٹسٹ کا ماننا تھا کہ ایبسولوٹ زیرو ٹیمپریچر سردی یا ٹھنڈ کی حد ہے اور اس سے کم ٹیمپریچر پوری کائنات کے اندر ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن اس نیبولا نے یعنی کہ کائنات میں موجود ایسے کاسمک ڈسٹ اور گیسز کے بادل نے جہاں پر ستارے پیدا ہوتے ہیں، اس نظریے کو غلط ثابت کر دیا کہ ہماری اس کائنات کے اندر ایبسولوٹ ٹیمپریچر سے بھی کم کی جگہیں اتنی زیادہ تعداد کے اندر موجود ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، یعنی کہ ٹھنڈی جہنم۔ ان کی سردی کی شدت کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، یعنی کہ زمہریر وادی کا وجود حقیقی ہے جو کہ اب تک محض ایک غیب یا تصور ہی معلوم ہوتا تھا، جو کہ صاحب عقل اور لاجیکل ریزننگ رکھنے والے سائنٹسٹ کو اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے ہی اپنے نبی کے ذریعے یہ کہلوا دیا، جس کا عملی مظاہرہ وہ اپنی آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں کہ جہنم کی سردی اس کی گرمی سے بھی زیادہ سخت ہے، جبکہ گرم ترین ٹیمپریچر کا تو اندازہ ہی نہیں ہے، کیونکہ سائنٹسٹ نے خود سے 4 ٹریلین ڈگری سیلسیس کا ٹیمپریچر خود سے لیبارٹری کے اندر تیار کیا، جسے اب تک کا سب سے ہائیسٹ ٹیمپریچر کہتے ہیں، جبکہ جہنم کی گرمی کا عذاب اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ کیا جس رب نے اتنی عظیم و شان کائنات پیدا کی، جنت اور جہنم کو بنایا، کیا اس ذات کے لیے ایسا عذاب تیار کرنا جو کہ انسانوں کی سوچ اور سمجھ سے باہر ہو، کیا ناممکن بات ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ وہ اس پر قادر ہے۔ اسی لیے تو اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم نے اسے بلا وجہ یوں ہی پیدا کر دیا، ہم اس کا حساب نہیں لیں گے، ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو ایک بار پھر سے اکٹھا نہیں کریں گے؟ بالکل، ہم انہیں دوبارہ زندہ کریں گے، اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کے پور پور درست کریں، یعنی کہ انگوٹھوں اور انگلیوں پر موجود فنگر پرنٹس، جو کہ آج 7 ارب انسانوں میں سے کسی ایک کا بھی دوسرے شخص سے میچ نہیں ہوتا، اور اسی لیے اسے بائیو میٹرک سیکیورٹی کے اندر نہ صرف استعمال کیا جاتا ہے بلکہ سیکیور ترین سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کے صدقے ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر سردی اور گرمی کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی طاقت عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے ضرور لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ انفارمیشن کے طور پر ضرور شیئر کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔